بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دو کلیوں میں نسبت۔ آئیے پہلے ہم سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی النسبۃ بین الکلیین، اعلم ان النسبۃ بین الکلیین تتصور علی انحاء اربعۃ لأنک اذا اخذت کلیین فإما ان يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر فهما متساويان كالإنسان والناطق لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، أو يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر ولا يصدق الآخر على جميع أفراد أحدهما فبينهما عموم وخصوص مطلقا كالحيوان والإنسان، فيصدق الحيوان على كل ما يصدق عليه الإنسان ولا يصدق الإنسان على كل ما يصدق عليه الحيوان بل على بعضه، أو لا يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر فهما متباينان كالإنسان والفرس، أو يصدق بعض كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فبينهما عموم وخصوص من وجه كالأبيض والحيوان، ففي البط يصدق كل منهما وفي الفيل يصدق الحيوان فقط وفي الثلج والعاج يصدق الأبيض فقط، فهذه أربع نسب: التساوي والتباين والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجہ فاحفظ ذلك۔ ترجمہ: دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے بارے میں یہ فصل ہے۔ آپ جان لیں کہ بے شک دو کلیوں کے درمیان نسبت وہ 4 اقسام پر متصور ہے، کیونکہ جب آپ دو کلیاں لیں تو یا تو ان میں سے ہر ایک سچی آئے گی اوپر ہر اس کے کہ جس پر سچی آئے گی دوسری کلی، تو یہ دو کلیاں متساویان ہیں، جیسے کہ انسان اور ناطق، کیونکہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ یا ان میں سے ایک سچی آئے گی جس پر ان تمام افراد پر جن پر دوسری کلی سچی آئے گی، اور نہیں سچی آئے گی دوسری ان تمام افراد پر جن پر پہلی کلی سچی آئے گی، تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے، جیسا کہ حیوان اور انسان، کیونکہ حیوان یہ سچا آتا ہے اوپر ان تمام افراد کے کہ جن پر انسان سچا آتا ہے، اور انسان سچا نہیں آتا اوپر ان تمام افراد کے کہ جن پر حیوان سچا آتا ہے، بلکہ ان کے بعض پر سچا آتا ہے۔ یا ان دو کلیوں میں سے کوئی کلی سچی نہیں آئے گی اس پر کہ جس پر دوسری کلی سچی آئے گی، تو یہ دو کلیاں متباینان ہیں، جیسا کہ انسان اور فرس۔ یا ان میں سے ہر ایک کا بعض سچا آئے گا اوپر بعض اس کے کہ جس پر دوسری سچی آئے گی، تو ان کے درمیان عموم اور خصوص من وجہ ہیں، جیسا کہ ابید اور حیوان۔ بطخ میں ان میں سے ہر ایک سچی آتی ہے، اور ہاتھی کے اندر حیوان فقط سچا آتا ہے، اور برف اور ہاتھی دانت کے اندر فقط ابید سچا آتا ہے۔ تو یہ 4 نسبتیں ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ ما قبل مصنف نے کلی کی اقسام بیان کی ہے، اب یہاں سے مصنف دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو بیان کرتے ہیں۔ تو دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی 4 اقسام ہیں: تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ اور تباین۔ وجہ اثر یہ ہے کہ دو کلیاں دو حل سے خالی نہیں ہوں گی، یا تو ان میں جانبین سے تصادق ہوگا یا جانبین سے تصادق نہیں ہوگا۔
تصادق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سچا آنا، ایک کلی دوسری پر دوسری پہلی پر سچی آتی ہے تو ہے یا تصادق نہیں ہے۔ اگر تصادق نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نسبت تباین، اور ان دو کلیوں کو متباینان کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر کلی دوسری کلی کا مباین کہلاتی ہے۔ اور اگر جانبین سے تصادق ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ تصادق کلی ہے یا تصادق جزئی۔ اگر تصادق جزئی ہو جانبین سے، یعنی ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر، پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر سچی آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت عموم خصوص من وجہ کی۔ اور اگر جانبین سے تصادق کلی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ تصادق کلی ایک جانب سے ہوگا یا دونوں جانبوں سے۔ اگر فقط ایک جانب سے ہو تو اس کو کہتے ہیں نسبت عموم خصوص مطلق کی، اور اگر جانبین سے تصادق نسبت تساوی کی۔ وجہ حصر کے بعد آئیے ہم ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نسبت تساوی۔ نسبت تساوی یہ ہوتی ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے، پہلی کلی دوسری کلی کے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر سچی آئے، اس کو کہتے ہیں تصادق کلی جانبین سے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ انسان اور ناطق۔ انسان یہ ناطق کے ہر فرد پر سچا آتا ہے اور ناطق انسان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے، تو انسان اور ناطق کے درمیان نسبت تساوی کی ہوگی اور ان دونوں کو متساویان کہا جائے گا۔ اور جہاں بھی نسبت تساوی کی ہو وہاں جانبین سے دو موجب کلیے بنتے ہیں، یعنی ہم کہیں گے کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان۔ دوسری نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی۔ عموم خصوص مطلق کی نسبت یہ ہے کہ فقط ایک جانب سے تصادق کلی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر سچی آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر سچی نہیں آتی بلکہ بعض افراد پر سچی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت عموم خصوص مطلق کی۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ انسان اور حیوان۔ اب جو حیوان ہے یہ انسان کے تو ہر فرد پر سچا آتا ہے، لیکن انسان یہ حیوان کے ہر فرد پر سچا نہیں آتا۔ یہاں ایک جانب سے تصادق کلی ہے کہ حیوان انسان کے ہر فرد پر سچا آتا ہے، لیکن انسان حیوان کے ہر فرد پر سچا نہیں آتا۔ جہاں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو وہاں ایک جانب سے تصادق کلی ہوتا ہے، ایک جانب سے موجبہ کلیہ بنتا ہے، یعنی آپ کہیں گے کلو انسان حیوان، اور دوسری جانب سے موجبہ جزیہ بنے گا، یعنی بعض الحیوانی انسان۔ تیسری نسبت ہوتی ہے نسبت عموم خصوص من وجہ کی۔ عموم خصوص من وجہ کی نسبت یہ کہ جانبین سے تصادق جزئی ہے، یعنی ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی آتی ہے، پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر، دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر سچی آتی ہے۔ جہاں بھی نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھے جیسا کہ ابید اور حیوان۔ ابید حیوان کے بعض افراد پر سچا آتا ہے اور حیوان یہ ابید کے بعض افراد پر سچا آتا ہے۔ یہاں مادہ اجتماعی کی مثال ہوگی جس طرح کہ سفید بطخ، تو یہ سفید بطخ جو ہے اس پر ابید بھی سچا آتا ہے اور اس پر حیوان بھی سچا آتا ہے، یہ مادہ اجتماعی کی مثال ہوئی۔ اب پہلے مادہ افتراقی کی مثال کہ حیوان تو ہو لیکن ابید نہ ہو، اس کی مثال ہے جس طرح کہ آپ لے لیں کہ اونٹ ہے ٹھیک ہے، یا گائے ہے، بھینس ہے، یہ حیوان تو ہیں لیکن یہ ابید نہیں ہے۔ اور دوسرے مادہ افتراقی کی مثال جس طرح کہ ابید تو ہو، ابید تو سچا ہے لیکن حیوان اس پر سچا نہ ہے، اس کی مثال ہے جس طرح کہ برف، ہاتھی دانت، یہ ان میں سے ہر ایک پر ابید سچا آتا ہے لیکن حیوان سچا نہیں آتا۔ چوتھی نسبت ہے نسبت تباین کی۔ تباین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہیں آتی۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ انسان اور فرس۔ انسان فرس کے کسی فرد پر اور فرس انسان کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا۔
تو یہ کلی کے 4 اقسام آگے: تساوی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ اور تباین۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبتوں کو سمجھا کہ 2 کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے کتنے اقسام ہیں، کون کون سے اقسام ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نسبتوں کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔